یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان مہنگائی نظر آتی ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی. اب جو مہنگائی ہے وہ جب آپ نے احتجاج کیا تھا اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس بارے میں آپ نے کیا اقدامات؟ ہمارے لیے مہنگائی حکومت میں ہوتی ہوئی بڑا مسئلہ ہے. یہ واحد حکومت ہے کہ جو مہنگائی کو اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھتی ہے. اور یقیناً ہم جب پبلک میں جاتے ہیں تو پبلک کو سیاسی امور سے کوئی تعلق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پیچیدگیوں سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہوتی. وہ تو سیدھا سادہ کہتا ہے کہ جی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے جی. لیکن قیمتیں بڑھنے کے لیے جو بین الاقوامی معاہدات ہوئے ہیں وہ جس نے کیے ہیں اور جس نے اس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہے اور ابھی تک ہم اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ العزیز. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 1 سال کے اندر پاکستان ایک بہتر معاشی پوزیشن اختیار کرے گا اور پاکستان اپنے وسائل جو ہے اس کی تلاش میں ہے. اب آپ دیکھیں سی پیک انہوں نے 3.5 سال جو ہے اس کو فریز رکھا جی. اتنا بڑا منصوبہ، ایک ہمارے دوست ملک کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور انہوں نے فریز کر دی. اور صرف یہ نہیں، جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے اور میگا پروجیکٹس تھے اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایک نظریہ دیا کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے. حالانکہ پاکستان میں میگا پروجیکٹس کے ذریعے سے معیشت اوپر جاتی ہے اور ایگریکلچر آپ کی بڑھتی ہے. اگر آپ ڈیمز بناتے ہیں، اگر آپ بڑی سڑکیں بناتے ہیں تو آپ کی تجارت پہ کو فروغ ملتا ہے. اور پھر سی پیک آپ کو بین الاقوامی تجارت کا راستہ مہیا کرتا ہے. یہ سارے کے سارے اس کے دور میں فریز رہے ہیں. اب ہم دوبارہ اس کو اٹھا رہے ہیں، تن کے جمع کر رہے ہیں، دوبارہ ان ملکوں کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں. دنیا میں اگر غیر اسلامی دنیا ہے تو اس میں چین پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے، اور اگر مسلم دنیا ہے تو سعودی عرب پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے. اور دونوں پاکستان سے ناراض. ان کے اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے؟ ان کو اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی مدد کریں تو ان کے پیسے کو ہم پاکستان میں کیسے محفوظ کریں گے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہم نے بین الاقوامی برادری کو اعتماد میں لینا ہے. اچھا سر، IMF کے معاہدے کے بعد ڈالر کچھ دنوں کے لیے تو نیچے آیا، لیکن اب مسلسل اس کو پر لگے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ڈالر ایک ایسی شے ہے حضرت کہ اس نے کبھی اوپر جانا ہے، کبھی یہ اتار چڑھاؤ کی چیز ہے. یہ اسٹیبلٹی کا معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، نیچے آنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے جبکہ اس کو بہت نیچے آنا چاہیے. لیکن بہرحال اس پر معاشی ماہرین ہی حتمی رائے دے سکتے ہیں کہ اس کے اسباب و علل کیا ہیں. ہم تو ظاہر ہے کہ ماہرین کی رائے کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہاں اپنا ڈیمانڈ بھی رکھیں گے کہ پاکستان کے پیسے کو مستحکم ہونا چاہیے. ہم اس وقت سب سے زیادہ اقتصادی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے افغانستان کو کمزور ملک سمجھتے ہیں، لیکن افغانستان کا افغانی وہ کوئی 80-88 روپے افغانی $1 کے برابر ہے، اور ہم 250 کے قریب 230-31 پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک پرابلم تو ہے کہ ہم کیوں اتنے غیر مستحکم ہو گئے ہیں، کیوں اتنا ہمیں کمزور کر دیا ہے. اور پھر اس حوالے سے آج آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک جو اسی حوالے سے اس نے کردار ادا کرنا ہے، وہ پاکستان کی نہ پرائم منسٹر کو جواب دہ ہے، نہ آپ کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. اب جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، جہاں میرے ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں رہا، وہ آپ کو جواب دہ ہی نہیں رہا، تو آپ کس طرح روپے کی اسٹیبلٹی کے بارے میں کسی سیاستدان سے سوال کر سکیں گے؟ مورد نظام تو حکومت ٹھہرے گی، سیاستدان ٹھہرے گا. لیکن جہاں انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ آپ کا بینک ہی آپ کے ملک کو جواب دہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں ذرا اس پہلو کو بھی ہمیں زیر غور رکھنا چاہیے. صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان کے معاملے میں فوج تقسیم ہے، کچھ کور کمانڈرز کے حامی ہیں، کچھ خلاف ہیں. یہ تاثر پبلک میں صحیح ہے کہ پیچھے پشت بنائی ان کمانڈرز کی ہے عمران خان؟ میرے خیال میں اگر بدقسمتی سے کسی کی ہے بھی تو میرے خیال میں وہ بے بس ہو گئے ہیں. اب ان کی جو کوئی پشت پناہی کا خواہش تھی وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس وقت فوج میرے خیال میں منظم اور یکجا نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ.